السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت اہم شخصیت پر بات کر رہے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ایک عظیم نبی۔ بالکل، اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، خاص طور پر ان کے علم، ان کی سچائی، اور وہ جو اللہ نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا، اس حوالے سے جی ہاں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو مستند معلومات ہیں ان کی روشنی میں ان کی زندگی اور تعلیمات کو سمجھیں۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ ان کے مقام کو، ان کی اہمیت کو جان سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں ان کے نام سے۔ کیا یہ ادریس ان کا اصل نام تھا؟ سنائے کچھ اور تھا۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ زیادہ تر روایات کے مطابق ان کا اصل نام خنوخ تھا، اینوک جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ خنوخ، اچھا، تو ادریس نام کیسے پڑا؟ یہ لقب ہے اصل میں۔ ادریس نکلا ہے درس سے، چونکہ وہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے اور درس و تدریس کا کام کرتے تھے، تو اس مناسبت سے مشہور ہو گئے۔ یعنی علم سکھانے والے، درس دینے والے۔ بالکل، اور نسب کے لحاظ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چھٹی پشت میں آتے ہیں۔ چھٹی نسل، یعنی انسانی تاریخ کا بالکل ابتدائی دور۔ جی، وہ ابتدائی زمانہ جب انسان ابھی چیزیں سیکھ رہا تھا۔ اور انہوں نے اس دور میں کئی چیزوں کی پہل کی، جیسے لکھنے کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم استعمال کیا، مطلب لکھنا شروع کیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں جب علم بس سینہ بسینہ چلتا تھا، لکھ لینا تو جی، علم کو محفوظ کرنے اور آگے بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا۔ اور صرف لکھنا ہی نہیں، کچھ عملی ہنر بھی، کپڑے سینے کا بھی سنا ہے۔ جی بالکل، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سوئی ایجاد کی اور کپڑے سینا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ زیادہ تر جانوروں کی کھال استعمال کرتے تھے۔ اچھا، یعنی لباس جو بنیادی ضرورت ہے، اس کی تہذیب بھی ان سے شروع ہوئی۔ ہاں، یہ ایک طرح سے تہذیب کا ایک اہم قدم تھا۔ موسم سے بچاؤ، ستر پوشی۔ جی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علوم کا ذکر ہے، جیسے ستارے وغیرہ۔ جی، علم نجوم یعنی ایسٹرونومی، حساب یعنی میتھمیٹکس اور حکمت کی تعلیم بھی انہوں نے دی۔ وہ صرف نبی نہیں تھے، ایک معلم تھے، موجد تھے۔ سبحان اللہ، یعنی دین کے ساتھ دنیاوی رہنمائی بھی۔ اچھا، قرآن پاک میں ان کا ذکر کہاں اور کیسے آیا ہے؟ قرآن مجید میں 2 جگہ خاص طور پر ذکر ہے۔ ایک تو سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھا۔ صدیق، بہت سچا۔ جی، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ آیت بہت اہم ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ بلند مقام، اس پر آئیں گے ابھی۔ جی، دوسری جگہ کہاں ذکر ہے؟ دوسرا ذکر سورہ انبیاء میں ہے۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ ان کا نام آیا ہے۔ اچھا، فرمایا گیا کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ صبر کرنے والے، جی، یہ بھی ایک بہت اہم صفت ہے۔ جی، نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ صبر لازم ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں اس بلند مقام یعنی مکانہ عالیہ کی طرف جو سورہ مریم میں ذکر ہوا۔ اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء کی 2 مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے نبوت، علم اور اللہ کے ہاں ان کا انتہائی اونچا رتبہ اور درجہ، یعنی ایک مانوی بلندی، روحانی مقام۔ جی، اور دوسری رائے جو بعض مفسرین جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے۔ جی، کچھ ویسی ہی صورت۔ کیا اس دوسری بات کی کوئی تائید حدیث وغیرہ سے ملتی ہے؟ جی ہاں، ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں واقعہ معراج کی جو مشہور حدیث ہے، جی جی، اس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ، تو یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ وہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ جی، ایسا اشارہ ملتا ہے۔ اب کا نتیجہ لگتا ہے؟ بالکل، یہ ان کی مجموعی شخصیت اور اللہ سے قربت کا نتیجہ تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی برائی کے خلاف عملی جد و جہد۔ اچھا، تو اگر ہم ان کی زندگی سے کچھ اہم سبق نکالنا چاہیں تو کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو علم اور ہنر کی اہمیت ہے۔
انہوں نے سکھایا کہ علم حاصل کرنا، مہارتیں سیکھنا انسان کو واقعی بلند کرتا ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا علم؟ جی، پھر سچائی، صبر اور نیکی، یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور ان سے انسان کا درجہ بڑھتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا، انہیں دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے۔ بالکل، ان کی زندگی یہی پیغام دیتی ہے۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ کہ علم، ہنر، سچائی، صبر، یہ آج بھی اتنے ہی اہم ہے۔ یقیناً، اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے جسے ہم آج کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جی۔ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم اور مہارت نے ایک بلند مقام دیا۔ آج کے دور میں علم، ٹیکنالوجی، نئی سکلز، یہ چیزیں افراد کو اور قوموں کو کیسے حقیقی معنوں میں بلند مقام تک پہنچا سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔ بہت شکریہ۔